کیا عمران خان کے لیے بھی سب برا ہے کیونکہ آج فیصل جاوید صاحب نے کہا اور دیگر ان کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے یا ان کا رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بھی کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دیے گئے، جیسے حیدر مہدی یا عادل راجہ کو انہوں نے کہا ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، ڈسٹنس کیا اپنے آپ کو. تو کہیں بات چیت ہو رہی ہے، کیا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے شہزاد صاحب، نہ تو کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. یہ کوئی ڈھیل نہیں، نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے. تو یہ تو میں آپ کے توسط سے بتا دوں، ان پاپولر ہے، شاید لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن میں تو بتا دیتا ہوں بھائی اس آدمی کو کینسر ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ پتہ نہیں جیے گا نہیں جیے گا، میں تو کہتا ہوں بھائی اس کو یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو نہ ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. دیکھ رہے ہیں کھڑکی سے، سب مانگ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں. اچھا کیا انہوں نے اپنا کو ڈسٹینس کیا ہے ایسی کیمپین سے. بٹ 9 مئی کے اندر اگر آپ بات کریں تو اگر لا بھی امینڈ کرنا پڑا تو 9 مئی کے اوپر بہت روتھلیس سختی ہونے والی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے، اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور اس کا ٹیسٹ ٹرائل بھی آرمی کورٹس ہی کرنی چاہیے اور وہی کریں گی. پیپل لائک اٹ، پیپل ڈونٹ لائک اٹ. کسی نے باپ بننے کی کوشش کی تو اس کو بھی بتا دیا جائے گا کہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈھیل بھی نہیں ملے گی. تو جو محسن نقوی صاحب کا نام چل رہا ہے کہ وہ وزارت داخلہ میں آنے والے ہیں، از اٹ ٹرو؟ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں اگر آپ محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ میں آتے ہیں، وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ بھی بن جاتے ہیں، ککڑ صاحب بھی 5-10 چیزیں لے جاتے ہیں، تو مجھے تو اس سے نہ نان ملے گا، نہ روٹی ملے گی، نہ چائے ملے گی، نہ دودھ ملے گا. تو اگر 250 لوگوں کو آپ دے رہے ہیں سب کچھ، تو 2 آدمی اگر ہمارے دوست ہیں ان کو بھی دینے دیں. اصل کیسے صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو مطلب ایک سگنل ہے کہ حکومت صرف کہہ رہی ہے بات چیت کرنا ہے لیکن وہ موڈ میں نہیں ہے، تو ہم بھی پھر نہیں کریں گے بات چیت. دیکھیں ان کے پاس نہ کوئی چوائس ہے نہ کوئی آپشن ہے. ان کا ایم کیو ایم کی والا اسٹانس ہے کہ ہم دیں گے نہیں اور دیں گے. تو اسد کیسر صاحب جو بات کر رہے ہیں، وہ اندر خانے کیا بات کر رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، جو خان صاحب کو پہلے بیچ کے خان صاحب کو اس نہج تک لائے ہیں، وہ خان صاحب کی مزید تباہی آج کے دن بھی کر رہے ہیں. اور شاید زندگی میں یہی کام رہ گیا ہمارا کہ ہم ان کو بھی ایکسپوز کریں گے، وقت آنے پہ وہ بھی کر دیں گے. آپ تو پہلے بھی کہتے رہے نا کیڑے سانپ اور پتہ نہیں کیا کیا، کافی تو ہٹ گئے، تو ابھی بھی ہیں کوئی ایسے؟ ابھی بھی ہیں. اب جو نئے کیڑے ہیں، گٹر کے کیڑے جو ہیں، فصلی بٹیرے جو ہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. نہیں میں تو مہذب لفظ میں اگر ہم کہہ سکیں، نہیں تو کوئی ڈبل ایجنٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں؟ سر یہاں تو ٹرپل ایجنٹس ہے. ڈبل تو بہت چھوٹا ورڈ رہ گیا. اور دوسرا یہ کہ شہزاد صاحب، گٹر از ناٹ اے بیڈ ورڈ، کیوں پاکستان میں زیادہ تر بغیر ڈھکن کے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ وی لیو تھرو دیم. تو کیڑے میں جو تو کیڑے پہ اختلاف تھا، کیڑے بھی مارنے کے لیے آپ رکھتے ہیں نا، کیڑے بھی آپ مارنے کے لیے رہتے ہیں. ہم مثال دیتے ہیں نا، وہ دشمن ہے، انڈیا دشمن ہے، آپ نے میرے ساتھ دشمنی کی. لیکن فیصل صاحب سیاسی تاریخ تو یہ بتاتی ہے نا، اور آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی پاپولر پارٹی ہو، اس کے ساتھ ہاسٹیلٹی کو کم کیا جائے، کیونکہ ایسے نظام نہیں چل سکتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں طرف سے ابھی نہیں تو آنے والے وقتوں میں ہاسٹیلٹی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ دیکھیں جب نواز شریف صاحب لنڈن سے پلیٹ سے ٹھیک کرا کے نکلے اور ان کو کورٹ نے جا کے سب چیزیں بیل دے دی اور وہ مینار پاکستان جا رہے تھے، تو تب تک وہ وزیر اعظم تھے. پلٹی کھا گئی چیزیں. جب وہ گئے تھے تو نہیں لگ رہا تھا وہ واپس آئیں گے. جنہوں نے ان کو اشتہاری کیا تھا انہوں نے کلیئر کر دیا. کل ماشاءاللہ سے ان کو دونوں بیٹوں کو بھی ان کی سزا بھی سسپینڈ کر دی گئی ہے. تو ماشاءاللہ سے جمہوریت نے آتے ساتھ پاکستان کو ریلیف دے دی ہے، دینا شروع ہو گئے. تو یہ واپس کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہو سکتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. میں تو یہاں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس ملک کے اندر مردے کا ووٹ ڈلتا ہے، کیا ناممکنات میں سے کوئی چیز نہیں ہے دنیا پاکستان کے اندر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایز آف ناؤ نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے، اور معاملات اور سختی طرف جائیں گے. میجر سختی ہونے جا رہی ہے 9 مئی کے اس اعتراف میں.